جن کو نبی خود کہتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آج کی ویڈیو ریئیکشن مہربان علی کی ویڈیو کے اوپر حضرت علی صاحب جو کہ ون آف مائی فیوریٹ آپ جن کو کہہ سکتے ہو وہ ہیں، اور آج ان کے اوپر ریئیکشن دینے جا رہا ہوں میں۔ تو مجھے مطلب حضرت علی کی پاور اور ان کی جو مسٹریز، ان کی جو انٹیلیجنس، یہ مجھے بہت ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتا رہا ہے۔ جب میں نے سنا ہے، میں نے کئی بار سنا ہے، اور مجھے اٹریکٹ کرتی رہی چیزیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ اس پہ ریئیکشن دیتے ہیں اور مجھے اور زیادہ جاننے کو ملے گا، کیونکہ جو مہربان علی ان کی جو آواز بہت اچھی ہے، مطلب ان کی خود کی آواز ہے یا کیسے مجھے نہیں پتا، بٹ یہ جو بھی ویڈیو اس آواز میں نے بہت ساری ویڈیوز اور بھی سنی بہت اچھی۔ تو حضرت علی جس کو اللہ کا شیر جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے، جو ہمارے پیارے نبی کے داماد تھے، اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ ون آف دا موسٹ پاورفل پرسن جس کے بارے میں میں نے پڑھا، ان میں سے سب سے پاورفل لوگوں میں سے اور سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگوں میں سے۔ تو آج ان کے بارے میں ریئیکشن دینے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اور میں خود یہ ویڈیو دیکھوں گا، اور ہوپ کہ یہ تھوڑی ایموشنل ویڈیو ہونے والی ہے یار۔ یہ وہ ویڈیو ہے، پتہ نہیں ایسے لوگ کیوں ہوتے اتنے مہان لوگوں پر جو وار کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں، اور یہ چیز مجھے نہیں سمجھ میں آئی، تو یہ بھی میں سمجھوں گا، اور آپ مجھے کمنٹ پہ بھی بتانا۔ چلو اس ویڈیو کو ساتھ میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دے کے مصلی عبادت پہ آئے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پہ دے مارتا ہے، بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا، آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پہ آ لگا۔ کچھ چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی کو ضرب ماری، تو کچھ مولا علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر پہ وار کیا تھا، اس کو پکڑ کے امام کی خدمت میں لایا گیا، اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے پاس لے کے آئے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھ پہ ایک وار کیا ہے، اس پہ بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھو اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ بس آپ یہ فرمانے لگے، اور تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کے رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے کے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں، عباس، سب چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میرے ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے، اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کا آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ بس تمام چاہنے والے وہیں رک گئے، اور امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بیبیاں روتی ہیں، امام علی علیہ السلام کو دیکھ کے فریاد بلند کرتی ہیں، اور امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت
تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پہ لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کے رونے لگا اور فرمانے لگا کہ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائے۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے گھر پہ آتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں یا حسن یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائے، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے کیونکہ پوری دنیا کے جنات و فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے اے حسن جاؤ میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند قطار بنا کے جیسے ہی آپ کی زیارت کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے۔ سب چیخ کے رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں۔ پوچھ لو جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا، کوئی زیارت کرتا رہا۔ بس جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے امام علی علیہ السلام نے فرمایا حسن میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کے آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور امام حسن سے فرمانے لگے اے حسن جتنا ہو سکے اپنی زبان و کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔ اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تب بھی اسے دل نہ لگانا۔ دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن حسین جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا ہزاروں سالوں کے روزہ نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے میں دیر نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کے تم پہ حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی جان، مال اور زبان کے بارے میں نہ کسی کا مال غصب کرو، نہ کسی کو ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے جینا، ورنہ تم پہ وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے کے اعضائے جسم کاٹے جائیں، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن میرے جنازے میں
किसी को शरीक न करना। पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाएंगे और उसको एक ऊँटनी पे रख देना। जहाँ वो ऊँटनी रुकेगी वहाँ मेरी कब्र बनी हुई होगी, और मेरी कब्र का किसी इंसान को न बताना, क्योंकि अल्लाह के दीन के दुश्मन ये चाहेंगे कि मेरी कब्र खोद के मेरे जिस्म की बेहुरमती करें। फिर आप हजरत अब्बास को देख के फरमाने लगे, ऐ अब्बास, तुमको मैंने करबला के लिए अल्लाह से मांगा है, आज से हुसैन तुम्हारा आका है, इनकी गुलाम बन के जीना। फिर इमाम हुसैन को देखा और रो के फरमाने लगे, ऐ हुसैन, तेरी शहादत की खबर तेरे नाना ने तेरी आमद के वक्त ही सुना दी थी। तुझे 3 दिन का भूखा प्यासा करके करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। तेरे बच्चों को, साथियों को बेदर्दी से मारा जाएगा। हुसैन, तेरी शहादत के बाद मेरी बेटियों को, तेरी बहनों को रस्सियों में कैद करके इसी कूफा और शाम में फिराया जाएगा। हुसैन, अल्लाह के दीन के लिए सब्र करना, और जब वक्त आखिर आए तो अपनी बहनों और बेटियों से नसीहत करना कि इस्लाम के लिए सब्र करते रहें और कदम कदम पे ये गवाही देते रहें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और उनका नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बस इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम या रसूल अल्लाह। सारा खानदान चीख के रोने लगा और कहने लगा, ऐ हमारे मौला, क्या हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ, अल्लाह के महबूब और तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुझे लेने आए हैं। बस पूरा घर ज़ारो कतार रोने लगा, और यूं इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद कर ली। आपकी वसीयत पे अमल करते हुए आपके जनाजे में किसी को भी शरीक नहीं किया गया। पीछे से हसन और हुसैन ने उठाया तो आगे से वो जनाजा खुद ब खुद उठने लगा, और एक नूरानी ऊँटनी जाहिर हुई। जनाजे को उस पर रखा और वो कूफे से बाहर चलती गई। एक वीरान जगह पे जा रुकी जहाँ एक चमकदार पत्थर था। जैसे ही इमाम हसन हुसैन ने उस पत्थर को हटाया तो उस पत्थर के नीचे एक कब्र बनी हुई थी, और उस पे लिखा हुआ था कि ये कब्र अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के वली अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए। अली इब्ने सलाम हो अल्लाह के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम की अज़मत पर सलाम हो। शेर खुदा नफ्स नबी मोमनों के अमीर हैदर कर्रार पर, हैदर कर्रार पर। मैं सच बताऊं, ये इतना ज़्यादा इमोशनल था, इतना ज़्यादा इमोशनल था, बता नहीं सकता हूँ। पता है तुम्हें, आज लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं लोग, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। ठीक, तुम ये सोचो कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है ना, जिनको नबी खुद कहते हैं कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक, मौला अली क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है जब उनके साथ ऐसा हुआ सही रास्ते पे चलने पर, तो फिर दूसरों की क्या बिसात है। यदि तुम्हारे साथ हो गया तो क्या हो गया, सोचो ना। जो होना होता है वो लिखा होता है, तो वैसा ही होता है। मुझे जब से मैंने जाना है पिछले कुछ 1-2 साल से इस चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा मुझे अटैचमेंट हुई, बहुत ज़्यादा मुझे जानने की इच्छा हुई, और तब मैंने जाना सुनना चालू किया। जैसे मैंने सुनना चालू किया तो मुझे अच्छा लगा, और आज इस चैनल के माध्यम से मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, और आज के समय में जो नफ़रत की भावना बनती जा रही है लोगों के बीच में वो कम हो, सही सलाह की तरफ लोग जाएं, सही तरीके से सच को जानें, और सच को जानने से ही सही रास्ते पर चला जा सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी, यदि आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी कि एक हिंदू कैसे
حضرت علی کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہے، کیوں بنا رہا ہے ایسا. تو یدی آپ اس طریقے کے نفرت والی مانسکتا پہ ہو تو پھر آپ کو یہ چینل نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن یدی آپ کو یہ لگا کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ایکچولی میں چیزوں کو جاننا سمجھنا، اور اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس لیے میں آپ کے ساتھ ساجھا کرتا ہوں اپنا ایکسپیرینس، اور جو بھی چیز مجھے لگتی ہے چاہے وہ کسی چیز کے اوپر بھی ہو، تو پھر ویڈیو دیکھو، لائک کرو اس کو، ٹھیک ہے. یدی نہیں تو نہیں لائک کرو، کوئی بات نہیں یار، جیسا مرضی ویسا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. نہیں لائک کرنا ہے نہیں لائک کرو، ڈس لائک کرنا ڈس لائک کر دو، جیسی اچھا ویسا کر. اور ٹھیک ہے یار، چلو صحیح راستے پہ چلتے ہیں. صحیح راستے پہ جب اکیلے چلو تو ایک بار آپ چلو گے، پھر کیا نا کہ چلا تو میں اکیلا تھا، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. تو دیکھتے ہیں لوگ ملتے ہیں، کارواں بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تو آج یہیں تک، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ.